آج دوپہر کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس میں ابصار عالم صاحب نے ان سے دو ٹوک سوال پوچھ لیا کہ جی کل محسن نقوی صاحب نے ایک ٹاک میں جو باتیں کی ہیں اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا کھل کر ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ ان کا پرسنل بیان ہے, انہوں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں دیا, تو دیٹ از اٹ. اس کو اسی طرح رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مزید صوبوں کا تعلق ہے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی ایک طویل قسم کی ایکسپلینیشن دی کہ کیوں صوبے زیادہ ضروری ہیں. اور خیر یہ ہم سارے آج سے تو نہیں ہے, اس میں نے بھی بہت کئی سال پہلے پروگرامز کیے تھے, اور میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ 29 صوبے ہونے چاہیے جو 29 ڈویژنز کے اوپر محیط ہوں, لیکن اس کے اپنے ایشوز ہیں, اپنے چیلنجز ہیں. لیکن آج پریس کانفرنس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی وارننگ ہے, دہشت گردی کے خلاف آخری جنگ ہے, اور اب نئے صوبوں کی گونج اور آزاد کشمیر میں اتحادیوں کی لڑائی جو ہے وہ وفاق تک پہنچ چکی ہے. پاکستان میں اس وقت صرف ایک بحران تو چل نہیں رہا, 3 بڑے طوفان ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں. ایک طرف دہشت گردی کے خلاف ریاست نے انتہائی سخت پیغام دے دیا, یہ ہتھیار ڈال دو یا پھر ختم کر دیے جاؤ گے. دوسری طرف ملک کے انتظامی نظام پر بھی سوال اٹھ گیا ہے, کیا 4 صوبوں والا پاکستان اب چل نہیں سکتا. اور تیسری طرف آزاد کشمیر کے انتخابات نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. ایک طرف بلاول بھٹو کی الٹی گنتی کی دھمکی ہے, دوسری طرف مسلم لیگ نون کا جواب ہے اگر ہم گئے تو سب اکٹھے جائیں گے. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف سیاسی بیان بازی ہے یا پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا سیاسی طوفان آنے والا ہے. اچھا رک جائیں کیونکہ آج کی سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ دہشت گردی, انتظامی اصلاحات اور سیاسی بحران, یہ تینوں الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں, یہ تینوں پاکستان کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردوں کو ایک انتہائی واضح پیغام دیا. پیغام بالکل دو ٹوک ہے, دہشت گرد یا تو ہتھیار ڈالیں گے یا ریاست ان کو ختم کر دے گی. اب سوال یہ ہے کہ ریاست نے اس سخت لہجہ کیوں اختیار کیا, کیونکہ اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 5 سال کے دوران ملک بھر میں 40,000 زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں. بلوچستان میں ہزاروں آپریشنز ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں, دہشت گردی کے خلاف مسلسل کارروائیاں. لیکن اس جنگ کی قیمت بھی پاکستان نے بہت بھاری ادا کی ہے. رواں سال تک اب تک 303 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, 332 شہری دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنے ہیں, اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 2,000 زیادہ مصدقہ دہشت گردوں کے مارے جانے کا دعویٰ بھی ہے. تو یعنی ایک طرف دہشت گرد حملے ہیں, دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں, اور درمیان میں پاکستان کی عوام ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہر روز دہشت گرد مارے جا رہے ہیں تو دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے. اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف بندوق سے تو نہیں ملے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف آپریشن کا نام نہیں ہے, یہ جنگ انٹیلیجنس کی ہے, سرحدوں کی ہے, معیشت کی ہے, انتظامی نظام کی ہے, اور سب سے بڑھ کر عوام کے اعتماد کی ہے. تو اگر ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے, اس کی جگہ دوسرا دہشت گرد پیدا ہو جاتا ہے, تو مسئلہ صرف دہشت گرد نہیں, مسئلہ اس پورے نظام میں ہے جو دہشت گردی کو دوبارہ جنم لینے کا موقع دیتا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ جان بوجھ کر یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حالات انتہائی خراب ہیں. اب یار دو چیزوں کو الگ الگ دیکھنا ہوگا. ایک طرف ریاست کا موقف ہے کہ سیکیورٹی فورسز بڑی تعداد میں آپریشنز کر رہی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. دوسری طرف بلوچستان میں سیاسی اور سماجی محرومیوں کی شکایات بھی ایک حقیقت ہے, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اصل وجہ کیا ہے, صرف بندوق یا پھر بندوق کے ساتھ ترقی, روزگار, تعلیم اور سیاسی شمولیت بھی؟ کیونکہ ریاست اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا چاہتی ہے تو اسے دہشت گردوں کے خلاف سختی کے ساتھ عام شہری کا اعتماد بھی جیتنا ہوگا, اور یہی پاکستان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. تو اب تو یہ موقع بھی سامنے آیا کہ دہشت گردی کے بعض واقعات میں افغان شہری ملوث رہے ہیں. تو اگر ریاست کے پاس اس حوالے سے شواہد موجود ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ سیکیورٹی چیلنج ہے. یعنی جنگ اب صرف اندر نہیں ہے, اس جنگ کے اثرات سرحدوں کے پار بھی جا رہے ہیں. تو اب ذرا دہشت گردی سے نکل کے پاکستان کے نظامی نظام کی طرف آئے نا.